السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی ایسی کہانی سنائیں گے جو صرف بچوں کے لیے نہیں بلکہ بڑوں کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ یہ کہانی ہے ایمان، صبر، استقامت اور حق کی دعوت کا پیغام ہے۔ آئیے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے اس سفر کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا۔ زمین پر سب سے پہلے انسان اور نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ ان کی اولاد پھیلتی گئی مگر وقت کے ساتھ لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک گئے۔ ایسی گمراہی میں اللہ نے ایک عظیم نبی کو بھیجا جن کا نام تھا حضرت نوح علیہ السلام۔ الحمدللہ، اللہ نے ہمیں یہ پاک بچہ دیا، ہم اس کا نام نوح رکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام بچپن ہی سے نیک، ذہین اور رحم دل تھے۔ وہ سچ بولتے، انصاف کرتے اور ہر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنا چاہتے تھے۔ جب نوح علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ نے انہیں نبوت دی اور وہ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینے لگے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا رب ہے، اور بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ یہ ہمیں کیا سکھائے گا؟ ہمارے آباء و اجداد یہی کرتے آئے ہیں۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہا۔ نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک صبر کے ساتھ حق کی تبلیغ کی، مگر بہت کم لوگ ایمان لائے۔ اے اللہ، میں نے اپنی قوم کو بار بار بلایا مگر وہ نہیں مانے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم صریح گمراہی میں مبتلا ہو۔ یہ نوح ہمیں گمراہ کر رہا ہے، اسے روکنا ہوگا۔ قوم نے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، انہیں دھمکیاں دیں، مگر وہ ثابت قدم رہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، کیونکہ ایک بڑا طوفان آنے والا ہے۔ نوح پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب کے فرمان کے مطابق کشتی بنانے لگے۔ وہ اکیلے نہ تھے، کچھ سچے ایمان والے بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ چند چہرے مگر مضبوط دل، جنہوں نے دنیا کی ہنسی اڑانے کے بجائے اللہ کی رضا کو چان لیا۔ دھوپ کی تپش، لوگوں کا مذاق اور مسلسل محنت کے باوجود وہ لکڑی کے تختے جوڑتے رہے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اے مومنو، تیار ہو جاؤ، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کشتی، وہ بھی صحرا میں، پاگل ہو گیا ہے یہ۔ پھر کچھ وقت گزرا اور آخر کار وہ عظیم کشتی مکمل ہو گئی۔ ایمان، صبر اور قربانی سے تیار کی گئی۔
अल्लाह के हुक्म की रोशनी में तभी आसमान पर घटाएं छा गईं। जमीन की तहों से पानी उबलने लगा और अल्लाह का वादा पूरा होने का वक्त आन पहुंचा। अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ, आसमान बरसने लगा, जमीन दहल उठी और अल्लाह के हुक्म से तमाम सच्चे मोमिनीन और जोड़ों में जानवर इस कुश्ती में सवार हो गए, इस पनागाह में जो अल्लाह ने अपने बंदे के हाथों से बनवाई थी। और अल्लाह का अजाब शुरू हो गया। जमीन और आसमान दोनों से पानी निकलने लगा। तब हमने मूसलाधार बारिश से आसमान के दरवाजे खोल दिए और जमीन को फाड़कर चश्मों में तब्दील कर दिया, और ये सारा पानी उस काम को पूरा करने के लिए मिल गया जो मुकद्दर हो चुका था। सब लोग अल्लाह के हुक्म से किश्ती में सवार हो जाओ। बेटा, मेरे साथ किश्ती में सवार हो जाओ। ये तूफान बहुत सख्त है, आज कोई पनाह नहीं सिवाय अल्लाह की रहमत के। जिद मत करो, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। ये आखिरी मौका है। अब्बा जान, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। नहीं बेटा, आज अल्लाह के हुक्म से कोई भी महफूज नहीं सिवाय इसके जिस पर उसकी रहमत हो। वापस आ जाओ मेरे साथ। हुक्म हुआ, ए जमीन अपना सारा पानी निगल जा, और ए आसमान रुक जा। चुनाचे पानी जमीन में बैठ गया, फैसला चुका दिया गया। कश्ती जूदी पर टिक गई और कह दिया गया कि दूर हुई जालिमों की कौम। कई दिनों बाद जब पानी कम हुआ और किश्ती जोदी पहाड़ पर ठहर गई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें बचा लिया। तूफान थम चुका था, पानी आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगा, जमीन पर सुकूत छा गया और एक नई जिंदगी का आगाज होने वाला था। ऐसे में हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटों के साथ एक ऊंची चट्टान पर बैठे थे। फिजा खामोश थी, लेकिन उनके अल्फाज रहती दुनिया के लिए चिराग बनने वाले थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, फिर अपने बेटों को देखा और नरमी से कहा, बेटे, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, शिर्क से बचो और हमेशा हक पर कायम रहो। मैं जा रहा हूं, मगर मेरा पैगाम जिंदा रहेगा। अब्बा जान, हमें छोड़कर ना जाएं। 950 साल की तबलीग, सब्र और हिदायत के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इस फानी दुनिया से पर्दा फरमाया। तो चली दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अल्लाह हाफिज।